شکوہ بے جا تو نہیں ہے میرا، کشور ناہید۔ پاکستان کے سارے لوگوں، حکومت اور معاشرے کو یہ ہزیمت مبارک ہو کہ اب پاکستان کے نوجوان گلے میں اسکولوں کے بستے ڈالے عورتوں کے پرس اور مردوں کے بٹوے بڑی مہارت کے ساتھ چھین رہے ہیں۔ اس میں قصور کس کا؟ گھر کی تربیت کا، نصاب کا، مسجدوں اور ٹی وی پہ دیے گئے درس کا، کہ حکومتوں کا کہ کہنا کچھ اور کرنا کچھ؟ میں یہ بات بہت دل سوزی، دکھ اور اذیت کے ساتھ اپنے محنتی، پرخلوص اور انتھک کام کرنے والے وزیر اعظم سے درخواست کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے گزشتہ 15 دنوں میں کوئی 15 پروجیکٹس کا آغاز اور افتتاح کیا، حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی وزارت عظمیٰ اگلے 15 دن تک ہے۔ پاکستانی قوم کے لیے آنے والے منصوبوں کی تفصیل بتاتے ہوئے آپ نے غیر ملکی بزنس مین اور ماہر مالیات کو پاکستان آنے کی دعوت دی۔ آپ نے زراعت میں اور بلڈرز کو ٹیکس سے استثناء دی۔ آپ نے پاکستانیوں کے گھروں میں جلتے ہوئے ایک بلب پر بھی بجلی کی شرح اتنی بڑھانے کی اجازت دی کہ اب پھر پڑھنے والے بچے اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں توفیق ہوئی تو پڑھ لیا کریں گے۔ آپ زرعی پیداوار کو نئے طریقوں اور زمین کی رویدگی کو بہتر بنانے کے لیے پاکستان میں 5 زرعی یونیورسٹیوں میں پڑھانے والے اور پڑھنے والوں کو شامل کرتے۔ منصوبے کا اعلان خود نہیں کرتے بلکہ زیر تعلیم زرعی یونیورسٹی کے طلباء اور طالبات کے علاوہ وہ لوگ جو باہر سے زرعی علم ڈاکٹریٹ تک حاصل کر کے آئے ہیں ان کی رائے اور مشوروں کو بھی شامل کرتے تو اس کے بعد آپ کی جذباتی گفتگو کو امید کی فصل بھی مل جاتی۔ آپ نے خواتین کے لیے بھی مستقبل کی منصوبہ بندی کا تذکرہ کیا، مگر لوکل گورنمنٹ سے لے کر قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں رشتہ دار خواتین کو سامنے لانے کی روش کی مخالفت کیوں نہیں کی؟ خواتین ہنا کھر کی طرح کی تعلیم یافتہ خواتین کو زیادہ سے زیادہ حکومتی ایوانوں میں لانے کے منصوبوں کا مجھ جیسی بزرگ خواتین کب تک انتظار کریں گی؟ آپ اسلامی شریعت کونسل کو بھی جدید تقاضوں سے آگاہ کرنے کی ترغیب دیتے تو وہ ٹرانسجنڈر لوگوں کو انسانی سطح سے گرتا ہوا نہ گردانتے۔ کرپشن، سیاست اور حکومت میں ختم کرنے کے ایسے منصوبوں کو قانونی حیثیت دینے کے لیے تجویز کرتے کہ الیکشن لڑنے والے عمارت کے بلبوتے پر سامنے نہ آئیں۔ آپ نے گزشتہ چیف جسٹس کے بیٹے کی ٹیلی فونک گفتگو تو سنی ہوگی۔ وہ کروڑوں کی بات کو رد کرنے کا کوئی منصوبہ بھی عطا ہو، لین دین کے لفافوں کو بند کرنے کو بھی جاتے جاتے کوئی قانون بن جائیں۔ آپ نے ہنرمند بنانے کے لیے نوجوانوں کے لیے یونیورسٹی تک کے منصوبے کا اعلان کیا ہے۔ اگر اسکولوں میں بھی جاپان کی طرز پر کھلونے بنانے کے طریقوں، اسی طرح کچن گارڈن اور صحت مند کھانے اور حفظان صحت کے اصولوں کو باقاعدہ عملی تربیت دینے اور اساتذہ کو ڈنڈا پیر ترک کر دینے کی نفسیات کو تھوڑے سے مذاق کے ساتھ بتا دیتے تو اسکول کے بستوں کے ساتھ بچوں کے ڈاکے ڈالنے پہ ہم سب آزردہ نہ ہوتے۔ ایک بات جو میری سمجھ میں آ گئی، اس کے باوجود آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ ان 15 دنوں میں کوئی اتنے ہی بلین ڈالرز کے منصوبوں کا آپ نے اعلان کیا اور آپ کو ہاں میں ہاں ملانے والے بھی مل گئے۔ ادھر آپ نے شے پا کر پنجاب کے چیف منسٹر، جو کہ وہ بھی مزید 15 دن رہے گا، سارے افسروں کے لیے گاڑیاں منگوانے کا فیاضانہ اعلان کیا ہے۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ گھر میں نہیں دانے اماں چلی بھنانے۔ آپ نے بلاول کو سنا، وہ لاکھوں مکان کی چابیاں تقسیم کر رہا ہے۔ ابھی میرے بیٹے کا اسپین سے فون آیا، اس نے بتایا کہ آج وہاں الیکشن ہے۔ میں نے اس سے پوچھا تمہارے گھر کتنے امیدوار خواتین و حضرات آئے؟ کیا تمہیں لینے کوئی گاڑی آ رہی ہے؟ کیا تمہارا کھانا آج پولنگ کی جگہ پر ہے؟ میں اس سے سوال کرتی رہی، وہ ہنس کے نا کرتا رہا۔
پھر اسے یاد آیا کہ جب وہ پڑھ رہا تھا تو ایک دفعہ اس کی زندگی میں الیکشن ہوئے تھے۔ وہ بھٹو صاحب کا پہلا الیکشن تھا۔ بھٹو صاحب کو کوئی 30 سیٹیں ملنے کی توقع تھی۔ جب 100 کے قریب سیٹیں مل گئیں تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ بہت سے غریب بھی منتخب ہوئے تھے، اور اب پاکستان میں الیکشن میں عوام نے ووٹ ڈالنے ہیں تو پھر یہ دبئی میں ہمارے سیاسی رہنما کس بات پر روز میٹنگ کر رہے ہیں؟ یہ کیوں عوام کو بتا نہیں رہے ہیں کہ ایک طرف نعرے ہیں کہ نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم، دوسری طرف نعرے ہیں بلاول اگلا وزیر اعظم؟ آپ آخر لوگوں کو کیوں غصہ دلا رہے ہیں؟ عوام نے آپ سب کو بہت بھگتا ہے۔ اس وقت موسم برسات کے ساتھ بری ہونے کا موسم بھی چل رہا ہے۔ جن سرکاری افسروں نے آپ کو مصاحبت دی وہ تو اب تک پھر 15 ماہ سے آپ کے ساتھ ہیں۔ بس رؤوف حسن کا بھائی بہت دانش مند ہے کہ اس نے نگراں وزیر اعظم بننے سے بات کو ٹالتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ اگلی حکومت میں دیکھتے ہیں کون بادشاہ بنے گا، کون لوگوں کے پاپوش اٹھائے گا۔ جہاں مریم اورنگزیب ایک طرف پریس کلب جا کر پھولوں کی پتیاں خود پر نچھاور کرواتی ہیں، وہیں پیمرا کے قوانین میں رد و بدل کر کے صحافیوں کو تاؤ میں لا رہی ہیں۔ جب آپ آئینی اصلاحات کر رہے ہیں، سرکاری ملازمین کے قوانین کی طرح یہاں بھی بندش ہو کہ 60 سال کی عمر اور اعمال کے بعد سیاسی منچلے بھی کمائی ہوئی دولت اپنے خاندان پر صرف کر کے خوش ٹھہریں، اور یہ اصلاح بھی کی جائے کہ یہ خاندانی موروثی سیاست نہیں چلے گی۔ یہ بھی قانونی اصلاح کی جائے کہ 2-4 مربع والے تو انتخابات لڑ سکتے ہیں، بڑے جاگیردار اور زمیندار اپنے خاندانوں میں اگر کوئی نوجوان پڑھا لکھا ہو تو اس کو امیدواروں میں شمار کرانے کو آگے کریں۔ زراعت کو جاگیرداروں کے حوالے کر کے ایوب خاں کی طرح اس کو گرین ریولوشن مت کہیں۔ یہ اصرار بھی مت کریں کہ پرانی مردم شماری پر اس دفعہ کے الیکشن ہونے دیں۔ یہ جو 2 کروڑ آبادی میں 1 کروڑ نوجوان ہیں وہ بھی کیا غیر ممالک کی جانب جانے کا سوچ کر کشتیوں میں ڈوب جائیں؟ آپ کے پاس جو 15 دن ہیں ان کو صدیوں برابر سمجھ کر کام کریں۔ اللہ نے اپنی کتاب قرآن شریف میں لکھا ہے کہ قیامت کل بھی آ سکتی ہے، اور یہ کل ایک دن بھی 100 سال تک چل سکتا ہے۔ سیاست دیوانگی نہیں۔ ان وعدوں پر بہت چلے کہ پاکستان معدنیات سے مالا مال ہے، سمندر سے تیل نکالنے کے جھوٹے منصوبے بہت ہو چلے۔ آگے آنے کے لیے آپ بھی اپنی پوشیدہ جائیدادوں کا اعلان کریں، پھر ممبرشپ فارم بھریں۔